وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک میں حج کے متعلق حج کی آرزو اور حج کی تیاری کرنے کے جو آداب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اس کے متعلق آج کے جمعے کا میں بیان کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی میں ہزاروں خواہشات ایسی پیدا ہوتی ہیں، ہزاروں امنگیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ کو انسان زندگی میں اچیو کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے، اور بہت ساری خواہشات ہزاروں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جسے کسی شاعر نے بھی کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کہا میں نے ابھی بھی ارمان تھوڑے کیے ہیں، زندگی تو مجھے اس سے زیادہ ملنی چاہیے تھی۔ تو انسان بڑی کوشش کرتا ہے اپنی زندگی میں، لمبے لمبے پروگرام بناتا ہے، لیکن انسان کی زندگی ساتھ نہیں دیتی۔ تو بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی اور زندگی میں نیک خواہشات بھی دی، اچھی خواہشات کا مالک بنایا، اچھی خواہشات رکھنے والا بنایا، اور پھر اچھی خواہشات کو پائے تکمیل تک بھی پہنچا دیا۔ نیت، ارادہ، خواہشات انسان کی جو ہوتی ہیں، جو دنیا میں انسان پوری کرتا ہے، یہ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، لیکن خوش نصیب بندہ وہی ہے کہ جس نے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو اچھا رکھا۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں رہنے والے لوگ چار قسم کے ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں۔ نمبر ایک، عبدن رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے اور علم کی دولت بھی دی ہے، دنیا کی دولت، علم کی دولت اکٹھی دی ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ۔ حضرت ابو کبشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے طرح کے لوگ ہیں جن کو علم بھی دیا، جن کو دولت بھی دی، اور جو اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ تین چیزیں، اللہ کا ڈر بھی، علم بھی اور دولت بھی۔ اللہ کے جو علم پر عمل ہے وہ اللہ سے ڈر کر کیا، اور جو مال کا حق ہے وہ حقدار تک پہنچا کے کیا، اور دین بھی رکھا ساتھ۔ فرمائے یہ وہ لوگ ہیں، فہذا بأفضل المنازل، یہ وہ لوگ ہیں جو تمام کائنات میں رہنے والے تمام لوگوں سے افضل لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے افضیلت دی۔ نمبر دو، وَعَبْدٍ رَزَقَ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت بھی دی، علم کی دولت بھی دی، اور وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، اور اس کو پیسہ نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا، تو علم کی دولت دی ہے لیکن غریب ہے، لیکن فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن ایسے لوگ نیت کے سچے تھے۔ تو فرمایا لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته فاجرہ ما سوا، لیکن یہ غریب آدمی اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اگر مجھے فلاں بندے کی طرح پیسہ مل جائے، دولت مل جائے تو میں بھی خرچ کروں۔ تو حضور نے فرمایا بغیر مال و دولت کے، بغیر خرچ کیے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی ثواب دے دیتا ہے۔ تو حج میں بنیادی چیز نیت ہے، ارادہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے بندے کی نیت سیٹ ہو۔ تو نمبر 3،
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربا ولو يصل فيه رحما ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. اور ایسا بندہ جس کو خالی مال دیا، علم کی دولت نہیں دی. پہلا وہ بندہ جس کو علم بھی دیا، مال بھی دیا، تقوی بھی ملا. دوسرا وہ جس کو مال نہیں ہے، علم ہے اور نیت کی سچائی ہے. تیسرا بندہ وہ ہے جس کو علم نہیں دیا، مال دیا، اور نمبر 2 علم کی محرومی کے ساتھ مال ہے لیکن فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، وہ اپنے بغیر علم، بغیر جانے پیسے کا ضیاع کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، پیسے کا فضول کاموں میں پیسے کو ضائع کرتا ہے. تو فرمایا لا يَتَّقِي فِيهِ رَبًّا، اور اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیسے میں کسی کا حق رکھا ہے وہ نہیں پہچانتا اس کو، اور اگر جان بھی جائے تو دیتا نہیں ہے. تو کیا ہے؟ فرمایا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ تمام لوگوں میں خبیث ترین بندہ ہے. جس کو پیسہ دیا اپنے پیسے کے زور پر، لوگوں پر زور، اپنا جبر، اپنا چودراہٹ بناتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کس کس کا حق رکھا ہے. اور چوتھا آدمی وہ ہے، حضرت ابو کبشہ فرماتے ہیں وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِرْزُهُمَا سَوَاءٌ. فرمایا چوتھا وہ آدمی جس کو نہ تو علم ملا، نہ پیسہ ملا، نہ سچی نیت ملی، لیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر مجھے پیسہ مل جائے نا فلاں بندے کی طرح میں بھی عیشی کروں، میں بھی دبئی گھوموں، یورپ گھوموں. تو حدیث میں تو خیر یورپ اور دبئی کا نام نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ بری نیت اس کی تھی، اچھی نیت بھی نہیں ملی، نہ علم ملا نہ مال ملا. غریب ہے لیکن نیت کا خراب ہے، نیت کا کمزور ہے، نیت کا برا ہے. تو فرمایا ایسے بندے کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت کرتا ہے، وہ یعنی بغیر برا عمل کیے. یہ تو اللہ کا کرم ہے حضور کی امت پر، ورنہ اگر دنیا میں ہر چیز ظاہر ہو جائے نا تو پتہ چل جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردے رکھے ہوئے ہیں، چھپایا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ذات ہے، چھپا دیتی بندے کے پردے کو. اگر دنیا میں پتہ چل جائے کہ حج پہ جانے سے پہلے حاجیوں کے ارادے کیا ہیں، قربانی کرنے سے پہلے قربانی کرنے والوں کا ارادہ کیا ہے، تو پھر دنیا میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن حضور نے فرمایا میری امت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے اور اس پر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے، تو گناہ بھی نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. اور اگر کوئی بری نیت کر لے اور وہ کام کر نہ سکے، برا کام کر نہ سکے، یعنی کوشش کی غلط کام کرنے کے لیکن وہ نہیں ہو پایا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نہیں ہو پایا نا، ایسا بندہ اس کو برے کام سے صرف رکنے پر بھی ثواب ہے، منع ہونے پر نہیں، صرف رکنے پر رک گیا. اور فرمایا صرف نیت کر لے، عمل نہ کر پائے، عمل کرنے والے سے بڑھ کر ثواب ہے. تو یہ نیت سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے حج میں، وہ نیت کا اخلاص، نیت کا جو ہے نا وہ کامل ہونا، نیت کا درست ہونا، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، 40 سال مکہ میں رہے. مولانا عبدالحق الہ آبادی مشہور اس زمانے کے عالم ہیں. مکہ المکرمہ میں 40 برس رہے، 40 سال لگاتار حج کی ہے. نیت کی بات ہے نا، 40 سال لگاتار حج کی ہے. اور لیکن 41ویں سال یعنی حج 41واں حج آ گیا، اور جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا بیمار ہو گئے. اب حکم تو یہ ہے کہ 8 ذی الحج سے اپنا حج کا آغاز کرے. لیکن حضرت عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے ہوئے، تو اپنے مریدین کو، اپنے خادمین کو بولا کہ مجھے لے جاؤ حرم شریف میں، اور حرم شریف میں لے جا کر مجھے زمزم پلا دو. اور زمزم کو سامنے رکھ کر اور دعا پڑھی، کہا
یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمزم جس نیت سے پیتا ہے اس کو ویسا ہی فائدہ ملتا ہے. تو یا اللہ میں نے نیت کی ہے حج کی لیکن میں بیمار ہوں, یا اللہ میرے لیے یہ پانی کو شفا بنا دے. نیت کا خلوص تھا نا, اللہ تعالیٰ نے وہ پانی پینے کی برکت سے آپ کو شفا بخشی اور آپ نے اس سال بھی حج کیا. حالانکہ اس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا جیسے آج کل. میں حیران ہوتا ہوں, حضور کے روضہ مبارک کی جالیاں اور حاجی صاحبان یا صحن کعبہ اور حجاج کرام ہمارے کیا کرتے, سیلفیاں لے رہے. بھائی یہ تو عظیم جگہ ہے جہاں پر اقبال فرماتے ہیں نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا. یہاں آ کر تو جنید بغدادی جیسے بایزید بستامی جیسوں نے اپنا سانس بھی روک لیا, کہیں سانس کی آواز بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ پہنچ جائے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. تو آج حجاج کیا کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے حج میں بنیادی چیز نیت ہے, اور جب تک نیت کا اخلاص حاصل نہیں ہے تو ایسا حج کامیاب نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خادم رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم ہیں جنہوں نے 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. 10 سال سرکار کے ساتھ رہے, بچپن حضور کے ساتھ گزرا ہے, جوانی کا آغاز نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے. تو حضرت انس ابن مالک کیا فرماتے ہیں, فرمایا جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا سرکار کی دعا سنو. نبی علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, حالانکہ خود بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں کیا اخلاص نہیں تھا؟ سب سے بڑھ کر خلوص اور اخلاص اگر اللہ کے لیے مخلوق میں کسی کے اندر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ نے اخلاص کی سب سے بڑی دولت حضور کو دی ہے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا دعا کر رہے ہیں, کیا کہ دعا کر رہے ہیں, اللہم حجتن لا ریاح فیہا ولا سمعہ. یا اللہ میں تجھ سے ایسا حج مانگتا ہوں, ایسے حج کی توفیق مانگتا ہوں جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ ہی کسی کو سنانا ہو میں نے حج کیا ہے. جیسے آج کل حاجی صاحبان آئے تو کہتے ہیں مینوں حاجی کہو جی, الحاج اتنا بڑا حق کر کے پلیٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں, حاجی ہے بے شک ہے, حاجی کا مطلب زیارت کرنے والا, اللہ کے گھر کی, اللہ کے گھر کو دیکھنے والا, لیکن مقصد اس کا یہ نہ ہو کہ میں کہلواؤں. جب ادھر قبول ہو گیا نا پھر دنیا والا کوئی کہے نہ کہے وہ قبول ہی قبول ہے. وہاں قبول نہ ہو تو دنیا میں چاہے کہلواتے رہو وہ قبول نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے ایسا حج میرا ایسا حج بنا دے جو فقط تیری رضا کے لیے ہو. اللہم حجتن لا ریاح فیہا ولا سمعہ. یا اللہ نہ کسی کو سنانا ہو نہ کسی کو دکھانا ہو, ایسے حج کی توفیق دے دے. تو حج کی بنیادی چیز یہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک. فرمایا جس شخص نے اپنا کوئی عمل جو کہ اللہ کے لیے ہے وہ کسی کے لیے کرے گا, کوئی بھی ہو. اب یہاں پر حج کی خالی بات نہیں ہے, ہر عمل, صدقات و خیرات ہے, نوافل ذکر و اذکار ہے, کوئی بھی عمل ہے, اگر دل میں ارادہ اور نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھیں تو میرے حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ایسے کام سے بری ہے, اللہ کا کوئی تعلق نہیں جو بندے کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے لیکن وہ بندہ بندوں کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کام سے بری ہے. اغنا, اللہ نے فرمایا بے نیاز ہوں میں, ایسے بندے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنے اعمال کے اندر خلوص پیدا کیجیے. تو حج بنیادی طور پر نیت اور اخلاص اس کا مجموعے کا نام ہے. نیت ٹھیک ہو اور اخلاص پیدا ہو, یہ حج کے روحانی تقاضے ہیں. جس کو حج کے میں اب ظاہری ارکان نہیں بتا رہا, حج کے روحانی ارکان کیا ہے. جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں ان صوفیہ کی کتابیں پڑھا کرو بھائی, یہ ان صوفیوں نے کیسا ہر چیز کے دونوں پہلو بیان کیے.
حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے ارکان ایک ظاہری بتایا ایک باطنی بتایا. وضو کے فرمایا وضو کے تو ویسے 4 فرائض ہیں, وضو کے 4 فرائض ہیں, لیکن فرمایا میرے نزدیک اپنے گناہوں سے جس طرح میل جسم سے دور کی جاتی ہے, اس طرح اپنے گناہوں سے ایسے دور ہونا یہ اصل وضو ہے. کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں نا, اصل وضو کیا ہے؟ فرمایا روحانیت کا وضو یہ ہے, اور ظاہر کا وضو پانی کے ساتھ ہے. روحانیت کا وضو آنسوؤں کے ساتھ ہے جو اللہ کے آگے نکالے جاتے ہیں. تو جو اللہ کے آگے آنسو نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ دوسروں کے آگے آنسو نکالنے سے اس کو بچا دیتا ہے. وہ کسی کے آگے نہیں روئے گا, انشاءاللہ اللہ اس کو محفوظ رکھے گا, اس کا سر ہمیشہ بلند ہی رہے گا, کیونکہ اس نے وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا کسی کے لیے نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا من کان اشرک فی عمل عملہ للہ, جو اللہ کے لیے کام تھا اس نے اس میں کسی اور کو شریک بنا دیا. تو یہ ہر لحاظ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو انداز تھا وہ یہی تھا کہ حضور نیت کا اخلاص اور نیت اور خلوص, یہ 2 چیزیں بنیادی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی. فرمایا نفس بدکار نے دل پہ کیا قیامت توڑی ہے, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک بھی کیا تو چھپانے نہ دیا. کہا اچھا کام کر بھی لیا تو اچھا کام کر کے ہضم کرنے کی کوشش کریں, ہضم ہو جائے, وہ الٹ نہ جائے, یعنی دنیا کو دکھایا نہ جائے, بتایا نہ جائے. کچھ چیزیں میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, کئی جمعہ پہ میں نے 12 ایک عرض کی ہے, یار زندگی میں کچھ عمل نہ خالصاً اللہ کے لیے رکھو, جو ہوں جس میں آپ کا جو رازدان ہے نا, کوئی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی رازدان ہوتا ہے, آپ اس کو بھی نہ بتائیں, جو تمہارے رب کے درمیان ہو, بس جس کا تمہیں پتہ ہو اور تمہارے رب کو پتہ ہو, بقایا کسی کو بتانے کی یا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسا عمل اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے. تو حج کی تیسری جو روحانی آداب ہیں وہ ہے بد نگاہی سے اجتناب. حضور نے ارشاد فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکھا من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی. حضور نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جس نے اپنے نظر کو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا لیا, جھکا لیا, بدنگاہی سے جھکا لیا, تو میرے سرکار نے فرمایا اصابہ جل وعز ایمانا حلاوتا ایمانا فی قلبی. ایسے بندے کے دل میں اللہ ایمان کی لذت پیدا کر دیتا ہے. چاہتے ہو نمازوں میں لذت آ جائے, ذکر میں لذت آ جائے, درود میں لذت آ جائے, تلاوت قرآن میں لذت آ جائے, تمہارے ہر عمل میں ایک چاشنی اور لذت اور مٹھاس پیدا ہو جائے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا. تو بھائی یہ حج پہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حج پہ خواتین بھی ہیں ایک ہی جگہ پر, عمرے میں خواتین بھی ہیں. اب یہ وہ موقع ہے کہ جب خواتین کو اپنے چہرے کا نقاب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, یعنی سر تو ڈھانکا ہو, چہرہ نہیں چھپانا. عورت کے جسم کے 3 اعضاء, ہتھیلی, 2 ہتھیلیاں, چہرہ, چہرے کی گولائی, اور پاؤں ٹخنوں تک, اتنا حصے کو اوپن رکھنا حج میں عورت کے لیے ضروری ہے. اب ظاہری بات جب عورت بغیر نقاب کے وہاں گھومے گی, حرم شریف بھی ہے, بیت اللہ بھی, وہاں پر اگر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے تو وہاں ایک گناہ کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. وہ تو آزمائش کی جگہ ہے نا. اب جو بندہ اپنی زندگی کے معمول میں بھی اپنی نظر جھکائے رکھے گا اس کو وہاں تکلیف نہیں ہوگی, اس کی کیونکہ عادت ہوگی. اور جس کو عادت نہیں ہے وہاں مجبوری بنانی پڑے گی, اس کے لیے بڑی مشکل ہے. اس لیے جنہوں نے حج پر جا رہے ہیں وہ ابھی سے عادت بنائیں, اور جو نہیں جا رہے جن کو اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے کو موقع دے گا
تو ان کو چاہیے ابھی سے اپنی عادت بنائے تاکہ وہاں جا کر اس کا مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہ حج کے روحانی آداب ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن حسیم یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ربیع بن حسیم کو جو دیکھتا نا، ان کی عادت یہ تھی کہ جو بھی خاتون اگر کبھی بات ان سے کرتی، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ایک مرتبہ جب گھر پہ دستک دی تو ان کی بیوی نے آواز دی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نظریں ایسے جھکائیے، آنکھیں نیچے، اور کہا جی استاد محترم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم طلبگار ہیں، تو ان سے ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود سے جا کے کہا گھر میں کمرے میں کہ آپ کا کوئی ایسا شاگرد آیا ہے جو نابینا ہے، اس کو لگتا ہے نظر نہیں آتا، تو وہ کو باہر آیا ہوا ہے۔ مشہور تھے کہ حضرت سیدنا ربیع بن حسین جو ہیں یہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ وہ آنکھوں سے نابینا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رسول کی وجہ سے ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کے رکھتا ہے۔ اس قدر ان کو، یعنی لوگ نظریں جھکنے کی وجہ سے ان کو سمجھتے ہیں شاید نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دن فرمایا ربیع، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوتے اور سرکار کی تربیت میں ہوتے، ابھی تو تم میری تربیت میں ہو، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک، اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتے اور سرکار تمہیں دیکھ لیتے تو ضرور لأحبک، اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے۔ اور فرمایا خصوصی کرم نوازیاں تم پر اللہ کے نبی کی ہوتی۔ یہ کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو حج کے موقع پر، اب حج کے آسان لفظوں میں سادہ مفہوم سمجھ لیجئے کہ حج فرض کس پر ہے؟ حج ایسے شخص پر فرض ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں بھی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج مسلمانوں پر فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر میں آنے کی استطاعت رکھے۔ تو اگر حالت جنگ ہو یا پرامن زمانہ نہ ہو، رستے میں لٹنے کا ڈر ہو، تو اس موقع پر حج ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس بندے پر، پوری امت کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو حج پر نہیں پہنچ سکتے، جو لٹنے کا ڈر ہو اور جو امن ہو، پرامن زمانہ ہو، پیسہ بھی ہو وہاں تک جانے کا، اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے بھی اتنا ہو کہ واپسی آنے تک گزر بسر ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے پر حج احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ایسے بندے پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی بار بار کھڑے ہوئے نا، نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حج فرض ہے تو کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ کیا پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے؟ نبی علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ فرمایا جب میں خاموش رہوں تو تم خاموش رہا کرو، اگر میری زبان سے نکلتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال ہر مسلمان پر لازم ہو جاتا۔ فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے حج، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی حج کیا۔ لیکن فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو، بار بار، بعض لوگ تانا دیتے ہیں نا کسی کو، یہ غلط بات ہے، ہم بھی کبھی یہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ غلط بات ہے۔ پہلے میں اپنی تصحیح اس میں کی ہے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار جن کو پیسہ ہے بار بار حج کری جا رہے، عمرے کری جا رہے، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو بھائی جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو کرنے دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو بار بار کثرت سے عمرے اور حج کیا کرو، اس لیے کہ کثرت سے عمرہ اور حج کرنا ایسے جسم سے گناہ کو مٹا دیتا ہے جس طرح بھٹی جو ہے لوہے کی میل کو مٹا دیتی ہے، یعنی جسم پاک ہوتا ہے، ایسا بندہ ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنی برکتیں آج کی۔ اور اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو وہ پھر بھی لیٹ کر رہا ہے، تو فرمایا اگر 1 سال 2 سال پھر لیٹ کرے، پھر چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے، بینک بیلنس رکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کرو آج،
جاؤ اللہ کے گھر، اللہ کا گھر دیکھو، وہ زیارتیں دیکھو جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی حاجرہ نے وقت گزارا، حضرت اسماعیل نے وقت گزارا، اور سب سے بڑے بات سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 برس گزارے۔ وہ عظیم بارگاہ دیکھ کر آؤ، وہاں پر حاضری دو، یہ تو عظیم بارگاہ ہے نا۔ تو اس لیے حج کے موقع پر حج کرنے سے پہلے جو چیزیں لازم ہیں وہ بنیادی روحانی آداب ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ اگلا جمعہ کیونکہ قربانی